وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله حمدا يملأ السماوات والأرض، والصلاة والسلام على سيد كافة الخلق وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. منبر پاک پر تشریف فرما علماء دین قوم و ملت، علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، سادات عظام، بالخصوص گلے گلزار سیاد شیر کالپی، حضور غیاث ملت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بلا تاخیر آئیے ہم اور آپ رسول کریم، نبی معظم، شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. حضرات، موقف اہل سنت از میر سید محمد علی رحمت و رضوان تا غیاث ملت، مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور سیدنا سید السالکین، امام الاتقیاء، حضرت سیدنا میر محمد کالپی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضور سیدنا غیاث ملت دامت ظلہ العالی تک اہل سنت کی ترجمانی اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کس طرح سے انجام پایا، یہ اتنا وسیع اور لمبا چوڑا عنوان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رات ختم ہو جائے گی مگر یہ عنوان مکمل نہیں ہو سکتا. ہندوستان بھر میں جتنی خانقاہیں برکاتیت اور رضویت کا فیضان تقسیم کر رہی ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. اس لیے کہ حضرت سیدنا میر محمد، حضرت سیدنا میر احمد، حضرت سیدنا میر فضل اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کا فیضان بلگرام شریف، مارہرہ شریف، بریلی شریف، اور یہ فیضان بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جاری ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. حضور میر محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے مذہب اہل سنت و جماعت کی اشاعت اور اس کی ترویج و تبلیغ میں جو کارنامہ انجام دیا، ان کی کتابوں کے ذریعہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. آپ کے دربار فیض سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ارباب فضل و کمال، منطق و فلسفہ کے ماہر فیض و برکات لے کر کے ہندوستان کے افق علم پر چھا گئے. جس طرف ہندوستان میں آپ نظر دوڑائیں گے، شہر کالپی کے فیض و برکات کا کچھ نہ کچھ چھینٹا
آپ کو ہر جگہ حقیقت کی آنکھوں سے دکھتا نظر آئے گا۔ عقیدہ اہل سنت ابھی بڑا شاندار ایک جملہ استعمال کیا ہمارے علامہ بلیاوی صاحب نے، میں کبھی کبھی محبت میں ان کو بلواوی صاحب کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بڑا نازک رشتہ ہے، تو اس کا تو مجھے حق ہے کہ اظہار کر دیا کروں۔ یہ بلیاوی بھی ہیں اور بلوائی بھی ہیں، جب کوئی ان سے شرارت کرتا ہے تو یہ وہ بھی جلوہ دکھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لطیف انداز سے کہ کہا جا سکتا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ جو لوگ ایک نکاح کا فلسفہ نہیں سمجھ سکے وہ چار چار پر بحث کرتے ہیں۔ کتنی شاندار گفتگو انہوں نے کی۔ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ سمجھ سمجھ کر کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ۔ میں نہیں بول رہا ہوں میں نہ سمجھ، آپ جیسے لوگوں کو میں نہ سمجھ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جو مقام مصطفیٰ کو سمجھ رہا ہو، جو مقام اولیاء کو سمجھ رہا ہو، جو مقام سادات کو سمجھ رہا ہو، جو قرآن کریم کے اسرار و رموز کو سمجھ رہا ہو، جو عظمت اہل بیت کو سمجھ رہا ہو، جو علماء کرام کا احترام جانتا ہو، جو سادات کرام سے محبت کا شعور جانتا ہو، ہم اہل سنت کے نوجوانوں کو ناسمجھ نہیں کہتے ہیں۔ ان کو تم تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے۔ عقد اور عقیدے کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا، تو ایک عظیم عقیدہ جس کا ذکر میں کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے دامے فریب میں آ کر اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ دہریت کی ایک ہوا چل رہی ہے، الہاد اور بے دینی کا طوفان برپا ہے۔ اس وقت جتنے فتنے امت مسلمہ کے سامنے ہیں، اس سے پہلے دور میں شاید اتنے فتنے نہ رہے ہوں۔ خدا کے انکار کا فتنہ اس وقت زوروں پر ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہندوستان کے ایک صوبے سے ایک عالم صاحب نے میرے پاس فون کیا، اور درد بھرے انداز میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کالج کے پڑھے ہوئے تقریباً 60 نوجوان جو اپنے آپ کو اب تک مسلمان کہلاتے تھے، انہوں نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا اور دہریت انہوں نے اختیار کر لی۔ کئی ایک نوجوانوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر تھے، مگر انہوں نے فلاں عقیدے سے وابستگی اختیار کر لی۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کسی کے عقیدے کو برباد کرنے کی تحریک چل رہی ہے تو وہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے وہ نوجوان اور وہ نونہال ہیں جو اپنے دل میں عظمت مصطفیٰ کا چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حالات کو دیکھ کر امام احمد رضا نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی، سونے والوں جاگتے رہیو۔ آپ اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھئے کہ اگر کوئی سوئے نہ تو کیا ہوگا، اسے نیند نہ آئے تو کیا ہوگا، وہ کہے گا اسے دوا کھانی پڑے گی۔ نیند نہیں آئے گی معدہ خراب ہو جائے گا، نیند نہیں آئے گی دماغ خراب ہو جائے گا، نیند نہیں آئے گی صحت خراب ہو جائے گی، اگر نیند نہیں آئے گی تو کھانا اچھا نہیں لگے گا، ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ جب ایک طبیب اور ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا ہے کہ سونا مت جاگتے رہنا، تو بھلا امام احمد رضا جیسا ہمدرد قوم دانشور کیسے آپ کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ سونے والوں جاگتے رہیو، یعنی سونا نہیں صرف جاگتے رہنا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ امام احمد رضا نے جو یہ فرمایا ہے سونے والوں، اس سونے سے وہ سونا مراد نہیں ہے جو آپ بستر پر پاتے ہیں، جو آپ بیڈ پر پاتے ہیں۔ سونا سے مراد یہ وہ سونا ہے جو رب قدیر نے صرف آپ کو عطا کیا ہے، اور یہ وہ سونا ہے جسے دولت ایمان کہا جاتا ہے، جسے عقیدہ اہل سنت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سونا ہے کہ جس کے پاس یہ سونا ہے تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہے، اور جس کے پاس یہ سونا نہیں ہے وہ دنیا کا حکمراں ہونے کے باوجود کنگال ہوا کرتا ہے۔
سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، حضرت لوگ 1400 سال پرانی بات ہی بیان کر رہے ہیں۔ مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا، لوگ کہتے آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو تو ترقی کرو گے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی فرماتے میں کہتا ہوں پیچھے چلو پیچھے چلو پیچھے چلو، 1400 سال پیچھے چلے جاؤ اور صحابہ کے کردار کو اپنا لو تو تم بھی کہو گے کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔